تارے 1.25 لاکھ کے قریب، جو آخری محبوب رب جلیل بنا، اس کو کیا کہا؟ لیس لک من الامر شیء، تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو نبی سے بڑھ کر بھی کوئی رب کا محبوب بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا تو رب اس کو نبی نہ بنا دیتا۔ کوئی رب کا محبوب پیغمبر علیہ السلام محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ولایت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بڑے کو اب رب کو غصہ آیا، سب چیزیں گنا دی، کہا یہ سورج روک کے دکھا، چاند روک کے دکھا، یہ میں نے وقت مقررہ پہ نکالے ہیں، تو غیر وقت پہ نکال کے دکھا۔ جب نہیں کرتا پھر رب کیا کہتا؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ جیسے کہتے ہیں نا، وہ انداز بھی ہونا چاہیے نا۔ اب قرآن کی آیت کا انداز دیکھیں، چیزیں گنوانے کے بعد توحید کی، اختیار کی، ملوکیت کی، پھر رب کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر رب کیا کہتا ہے؟ لہ الملک، اسی کی مملکت ہے۔ کیا ان سی؟ آسمان و زمین۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ سارا زمین و آسمان اس کی مملکت ہے۔ یہ رب تعارف کراتا ہے چیلنج کرنے کے بعد۔ پھر کیا کہتا ہے؟ والذین تدعون من دونہ، اللہ اللہ اللہ۔ یہ مولانا، ان کو علامہ، فقیہ العصر، بہت سارے القاب تھے نا۔ ہم تو کہتے تھے بابا خادم رضوی، جو بزرگ ہو گیا انہوں بابا کہہ چھوڑو۔ اس نے ایک جگہ پہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ امت میں فساد اسی چیز کا ہے، دنیا میں فساد اسی چیز کا ہے کہ وہ آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ پنجابی بولتے ہیں نا، اٹک دی پنجابی، بڑی سونی پنجابی ہے، جھنگ دی تے اٹک دی۔ یہ بہت عجیب سی زبان ہے، یہ پنجابی نہیں ہے، یہ بہت پیاری زبان ہے۔ اٹک کی زبان میں اس نے کیا کہا کہ وہ ابھی کہندے نے اللہ دے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کہ اللہ تے آپ آخدا ہے بھابی کیوں آخدے نے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اب اللہ کی سنیں، یا تو اللہ کی مانیں یا بابے کی مانیں۔ اب فیصلہ رب کے پاس ہے، ہم نے وضاحت کرنی کیونکہ میرے پاس لیٹ پہنچا یہ جو بیان ہے، میرے پاس پچھلے جمعے کے بعد پہنچا، ورنہ ہم اس کی زندگی میں اس کا وضاحت کر دیتے کہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ والذین تدعون من دونہ، اللہ کہتا ہے، سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 13 ہے، 13۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ جن کو تم سمجھتے ہو مالک، جن کو سمجھتے ہو مختار، اختیار رکھنے والا، ما یملکون من قطمیر، ان کے اختیار میں تو اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ جو کھجور کی گٹھلی پہ ایک باریک جھلی ہوتی ہے وہ بنا سکیں، اس کو بنانے کا اختیار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی سب سے باریک اور چھوٹی چیز کا، ایک جگہ پہ تو کہا نا لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی نہیں بنا سکتے، پھر کہا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، پھر بھی سمجھ نہ آئی، پھر اللہ اور نیچے لے آیا بندے کو، کہا کہ وہ کھجور کبھی کھولو نا، کھجور کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس نے گٹھلی کے اوپر تہ لگائی ہوتی ہے، باریک تہ ہوتی ہے، ادھر سے ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس ما یملکون من قطمیر، کوئی جتنا بھی بڑا طاقتور ہو جائے، اس قطمیر کو کھجور کے اندر بنا کے دکھا دو جو میں نے بنائی ہے، اور جس میں میں نے نہیں بنائی اس کو اس میں لگا کے دکھا دو۔ کتنی باریک چیلنج کیا، یعنی زمین کا سب سے باریک چیلنج خالق کائنات نے کر کے بھی ہمیں دکھا دیا کہ وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہو سکتا۔